جی بسم اللہ. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بزنس ماڈل پڑھے تھے اور مین پیج سمجھایا تھا. یہ تو پتہ نا کہ یہاں پہ اگر ڈیلیور ٹو پاکستان آ رہا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے. اسائنمنٹ بنائی ہے کیا؟ یہ اسائنمنٹ نہیں دی تھی اس والی پوسٹل کوڈ والی؟ ہاں تو وہ اسائنمنٹ بنانی تھی، شیٹ کے اندر لکھنا تھا پراپر. لکھی ہوئی کہی تھی نا. اب آپ لوگ اسے نام بناؤ تو پھر میرے سے تو نہ ڈالو، فائن بھی ہونا ہے. میں نے کسی دن فائن کر دینا ہے. ٹھیک نہیں ہے، تب بندہ مہنگا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ ڈیلیور ٹو پاکستان، چینج ایڈریس. آپ یہاں پہ کوئی بھی پوسٹل کوڈ لکھو گے، کس کا؟ سٹی کا، اسٹیٹ کا، یو ایس اے کا. کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس لنک سے. اس لنک کو دیکھو گے amazon.com ہے فار یو ایس اے. تو یو ایس اے کا پوسٹل کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ یو ایس اے میں کام کر رہے ہو. اس لنک کا کیا مطلب ہے؟ آپ یو ایس اے میں کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اب میں نے اسے کنٹینیو کر دیا. ڈیلیور ٹو پاکستان دا بھی چینج ہو گیا، نیو یارک کا سارا چینج ہو گیا. اب دیکھیں پورا وہ چینج ہو گیا. نہیں سمجھ آئی؟ چینج اصل مین فوکس کرنا تھا چینجنگ پہ. اللہ کرے تو سیو نہ ہوا، سیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر سیو نہ ہو تو یہ کچھ اور تھا. یہاں پہ پروڈکٹس کچھ اور تھی. پورا پیج ہی ڈفرینٹ تھا. پورا پیج ہی ڈفرینٹ تھا. جیسے ہم نے نیو یارک کیا ہے پورا پیج ہی ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہم کوئی بھی ایک پروڈکٹ اوپن کرتے ہیں. ان میں سے نا کوئی بھی آپ کو اچھی پروڈکٹ لگے نا، آپ نے مجھے بتانا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ نا زیادہ تر ڈیٹیل کے بنوں گی. ٹھیک ہے، کوئی پروڈکٹ دیکھ کے بتانا ہے آپ نے. پورا پہلے پیج دیکھ لیں. اچھا ہمیشہ کی طرح اسکرین شیئر ہو رہی ہے فاد؟ مجھے لگ گیا جوائن کر کے نا. اچھا، تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے پروڈکٹس ہیں. تو پورا پیج دیکھنے کے بعد ایک پروڈکٹ پہ کسی پہ اسٹاپ کہہ دینا ہے مجھے. اب کس پروڈکٹ پہ اب بتانا ہے مجھے. میں اپنا سجیشن دوں، میں اس پہ جاتا. اب آپ اپنا بتاؤ. اگر آپ کوئی نہیں بتاؤ گے تو میں اسی پہ جاؤں گا. ادروائز آپ بتاؤ. اور یہ تو پروڈکٹ ہی نہیں ہے جو میں دکھانا چاہتا ہوں. دکھا دوں، چمچ چاہیں. پروڈکٹ نہیں سمجھنا، پروڈکٹ کی ڈیٹیل سمجھیں آج. یہ ہے تو نہیں اچھا جی. چلیں بہترین ہے، تھوڑا سا بہترین ہے. باقی چیزیں میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. ہاں وہ دکھاؤں گا. سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے جب بھی یعنی کہ کوئی پروڈکٹ اوپن کرنا آپ کے سامنے اس طرح کا ہے جو سامنے آپ کو یہ دے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ویسے پیج ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی نیچے یہ امیزون کی سروسز ہیں جو امیزون دینا چاہ رہے ہیں. باقی ہم بیک ٹو ٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر پروڈکٹ کی انفارمیشن ہے، امیزون سجیشنز ہیں، ایڈز ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین فوکس آپ کا پروڈکٹ کی انفارمیشن ہونا چاہیے. جی نہیں، ڈسکاؤنٹ وہ ہوگا ایک، وہ تو پروڈکٹ انفارمیشن میں آ جاتا ہے. کچھ ہے جو پروڈکٹ انفارمیشن ہے وہ تو پوری بتا رہا ہوں میں کیا کیا ہے وہ ایسا ایسا بتاؤں. کچھ ہے جو اس سے ہٹ کے اب یہ دیکھیں یہ اور یہ پروڈکٹ ڈفرینٹ ہے. یہ اور ہے، یہ اور ہے. یہ پروڈکٹ انفارمیشن نہیں ہے، یہ پروڈکٹ انفارمیشن نہیں ہے. یہ سجیشن کیا ہے، یہ کوئی ڈیل لگی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ دونوں آپ لوگ تو اتنے کا ملے گا. یہ دونوں بنڈل میں لوگے تو اتنے کا ملے گا. یہ سجیشنز آ گئی. ٹھیک ہے، کچھ ایڈورٹائزمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اس طرح کا یعنی کہ یہ پیش ہو. پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ ٹاپ پہ دیکھو تو یہ لکھا ہوا ہے ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ ہیلتھ کیئر فوڈ ہیلتھ انسرٹس اینڈ انسولز اور انسولز. ٹھیک ہے،
لیٹ کیوں ہوئے؟ ٹریفک بلاک ہے فلسطین میں، سائڈ تو تھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو غازی چوک تک بلاک ہے۔ چلو اللہ پاک نے بچائے۔ پھر اس کے بعد ٹائم پہ آ گئے، ویسے ایک پروڈکٹ ہم نے اوپن کیا، اوپن کرنے کے بعد یہ ڈیٹیل آج اس کی سمجھانے لگا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ٹاپ پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن کہلاتی ہے کیٹیگری۔ کیٹیگری، ٹھیک ہے؟ کیٹیگری کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کیٹیگری کی جن سمجھ آ گئی، جو کہ سمجھ آتی ہے دھکے کھانے کے بعد، کام کرنے کے بعد، آفٹر ایکسپیرینس آپ کو اس کا پتہ سمجھ لگے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ کیٹیگری کریکٹ سلیکٹ کرنا بھی نا ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ کیٹیگری ایک اچھی سلیکٹ کرنا بھی ایک ٹاسک ہے، ٹھیک ہے؟ کامن یا عام بات نہیں ہے، اگر میں آپ کہیں کہ یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی کیٹیگری بھی سلیکٹ کر لی ہے نا، تو پھر بھی آپ کی پروڈکٹ کی سیل انکریز ہوتی ہے۔ ادھر ہی آپ نے کسی نئی کیٹیگری میں جانا ہے تو پھر آپ کو پورا ٹیسٹ ہے، فل ٹیسٹ کر رہے ہو آپ، پھر آپ کوئی مین کام نہیں کر رہے، فل کیا کر رہے ہو؟ ٹیسٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ادروائز آپ نے ڈیٹا یہاں سے کلیکٹ کرنا ہے کہ میں جو پروڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کس کس کیٹیگری میں ہے۔ اس کیٹیگری میں جانے کے بعد آپ پورا ڈیٹا نوٹ کرتے ہو اپنے پاس، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ اسی کیٹیگری میں جاؤ گے جدھر میجورٹی لوگ کر رہے ہیں، جدھر میجورٹی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیٹیگری کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ پروڈکٹ اوپن کرو گے تو ٹاپ پہ، یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے ہیلتھ ہاؤس اینڈ ٹیک بیبی کیئر، یہ مین کیٹیگری، یہ کیا ہے؟ مین۔ اس کی سب کیٹیگری ہیلتھ کیئر، اس کا پھر نیچے سب کیٹیگری فوڈ ہیلتھ، پھر انسرٹس اینڈ انسورس، اور پھر اینڈ پہ انسورس۔ اتنی سب کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے مین، یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، یہ ہے امیجز۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ امیجز۔ ای کامرس دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کرو، اس ٹائم 90% رول، 70 to 90% رول انفوگرافکس کا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا انفوگرافکس، انفوگرافکس، انفوگرافکس۔ جی صرف ایک بچی کی رہتی ہے، باقی میں نے سب کی۔ تو بچے کا نام حسنین عابد، جی۔ تو وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ لیٹ کیوں آئے؟ تو یہ ہوتے ہیں انفوگرافکس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہیں امیجز۔ جو ابھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہو اس میں آپ لوگوں نے یہ ڈیزائننگ نہیں کرنی، یہ ڈیزائننگ نہیں کرنی، یہ برانڈ خود کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے برانڈ کو ری سیلنگ سیکھ رہے ہیں، یہ کام برانڈ خود کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے کہ یہ 4000 پیس سیل ہو رہے ہیں نا، تو یہ برانڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس میں سے اپنا حصہ نکالنا ہوتا ہے، آپ نے اس میں سے اپنا حصہ نکالنا ہوتا ہے۔ یہ جو ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں نا، جس ون اس کو آپٹیمائز کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ آپ کے کام نہیں ہے، بٹ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے مین جو بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فرسٹ امیج ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ، کبھی بھی کسی اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن ایک ہی ہے، اور یہ پتہ نہیں، یہ نا میں اور کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں پہلے میں، جیسے کیوں یہ جیسے یہ تو نہیں ہو رہا، اس سب سائڈ پہ آ رہے سیم اسی طرح فل زوم ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس امیج میں نا کچھ خامی ہے۔ اب یہ میرا کام تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیل اچھی ہو رہی ہے تو اس بات کی ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی سیل اتنی کمال کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا بلر آ رہا ہے،
ادروائز یہ کہیں سے بھی نا بلر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ زوم بھی نہیں ہونا. اگر آپ غور کریں میں جس پکچر پہ لے کے آ رہا ہوں نا، یہ انہوں نے آپشن اسی کو سے دیا ہوا، ٹھیک ہے. اس کا بھی نہیں آ رہا، اس کا بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، امیزون کی اپنی طرف سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اب دو طرح کے امیجز آپ کو شو ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک یہ ورٹیکل ہے، ایک ہاریزونٹل. اگر اس امیج کے نیچے یہاں پہ امیجز شو ہو رہے ہیں تو تب بھی پریشان نہیں ہونا، شو ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی شو ہوتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ پروڈکٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو پروڈکٹ پیج ہے اس کو ڈیزائن کیسے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو جدھر پیارا لگ رہا ہے آپ کو تو رکھ لو، ورٹیکل کرو یا سوری ورٹیکل اسے کہتے ہیں، ہاریزونٹل اسے کہتے ہیں. جیسے کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس میں انہوں نے ویڈیوز بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے لگتے ہو جب آپ برانڈ کا کام کرو گے تو تب پرابلم ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ ریئل کا لیکچر ہے، بٹ جتنا ابرار بھی جی. اور یہ ابھی نیو ایک بچہ جوائن ہوا ہے مرزا ابرار بے. یہ کون ہے؟ حسین عابد کی آپ نے لگا دی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. تو اب نیو اسٹوڈنٹ کا کیا کرنا ہے میں نے؟ مرزا ابرار بے، اسپیلنگ آپ چیک کر لیجیے گا مرزا ابرار بیگ اپنی، اور اپنا جو کمپلیٹ نیم ہے وہ بتا دیجیے گا تاکہ وہ وہاں پہ ٹھیک ہے. اور یہ اچھا تو ہم تھے بیچ. پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں یہ بولڈ میں کچھ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جو بولڈ میں مینشن ہے نا یہ ٹائٹل، اسی کیا کہیں گے ٹائٹل. امیزون پہ اگر کوئی کہے کہ پروڈکٹ انفارمیشن میں ٹائٹل آپ نے کہاں لکھنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ٹائٹل ہے، اس کی سب سے مین نشانی یہ بولڈ ہے. باقی دیکھیں نا جتنا بھی لکھا ہوا ہے بہت کم ایکسپلینیشن اس کی بولڈ ہے. تو یہ کیا ہے بولڈ، صاف پتہ چل رہی ٹائٹل، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے ایک ہوتا ہے برانڈ نیم، ایک ہوتا ہے اسٹور نیم. ایک کیا ہوتا ہے برانڈ نیم، ایک ہوتا ہے اسٹور نیم. آپ کا جو ہوگا وہ اسٹور نیم ہوگا، آپ کا کیا ہوگا اسٹور نیم. آپ کیونکہ برانڈ کو ریسیل کریں گے تو یہاں پہ جو آپ کا نیم آئے گا نا وہ اسٹور نیم آئے گا. ہو سکتا ہے اس برانڈ کا نیم آ رہا ہو سکتا ہے اس برانڈ کا نیم آ رہا ہو بٹ سیل آپ کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اب یہاں پہ پراپر ایک انفارمیشن جب دیتے ہیں نا تو اس ٹائم اس چیز کا کوئی برانڈ نہیں ہے، اس ٹائم اس پروڈکٹ کا کوئی برانڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے. یہ بھی بتا نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے کیونکہ مینوفیکچرر نے ایسی بات کہی ہوئی ہے کہ یہ کوئی نہیں بنا سکتا اس کا برانڈ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں تک مین بات نوٹ کی تھی، اسٹور نیم اور برانڈ نیم دونوں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، سیم بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. کبھی کوئی کنفیوز کرنے بیٹھ جائے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے بیٹھ ہوتا ہے نا جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے، بھئی آپ بتائیں کہ برانڈ نیم اور اسٹور نیم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، نہ آپ کے جواب میں جی ہو سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے فوکس رکھنی ہے. پھر اس کے بعد یہ برانڈ نہیں ہے، یہ والا برانڈ نہیں ہے، یہ کامن پروڈکٹ ہے، یہ دنیا کا کوئی بندہ بھی بیچ سکتا ہے، دنیا کا کوئی بندہ بھی بیچ سکتا ہے. اس پہ نہ مینوفیکچرر نے پابندی لگائی ہے نہ امیزون لگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ اس زیادہ تفصیل یہی لے کے جائیں آلریڈی اس کے، کیونکہ یہ ہوتی ہے ریٹنگ سٹاف. دو قسم کے ریٹنگ ہوتی ہیں امیزون کے اندر. یہ اوور آل ای کامرس جس میں فری لانسر پلیٹ فارم پہ چلے جاؤ کتنے قسم کی ریٹنگ ہوتی ہیں؟ دو قسم کی. ایک ہوتی ہے ریٹنگ ریویوز، ایک ہوتے ہیں ریٹنگ سٹارز، ٹھیک ہے.
ریٹنگ سٹار اور ریٹنگ ریویو میں کیا ڈفرینشیشن ہوتی ہے کہ ریٹنگ سٹار میں آپ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں، ریٹنگ سٹار میں آپ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں. کس چیز کی ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ منیمم آپ 1 دے سکتے ہو، میکسیمم آپ 5 دے سکتے ہو، اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور 1 سے نیچے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی ریسٹرکشن کس میں؟ ریٹنگ سٹار میں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ریٹنگ ریویوز پڑھو. ریٹنگ سٹار پہ فوکس کرتے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم آتا ہے آپ نے ریٹنگ ریویوز پڑھنے ہوتے ہیں. ریویوز میں ہر بندہ اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو، آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہو. پروڈکٹ کو یوز کریں پراپر جیسے آپ کو لگتا ہے آپ لکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. اور شاپیفائی پہ یہ فیک ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو کمپیریزن کرتا بتاتا جاؤں گا. امیزون پہ بھی ہوتے ہیں بٹ اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے جتنے کے باقی بھی ہوتے ہیں، جتنے کے باقی اسٹور پہ ہوتے ہیں. میں آپ کو سمپل سے ایگزامپل دوں. بہت سارے ایسے اسٹورز ہیں جن کا نام یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوتا، جن کا آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوتا. جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا، جب وہ اوپن کرتے ہیں ان کے ریویو ہزار لاکھوں میں آئے پڑے ہوتے ہیں. آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمیں نام ہی کبھی نہیں سنا، اس کا 1 لاکھ ریویو آیا پڑے سارے وہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل، بہت ملٹیپل. جہاں پہ مشکل ہے، جہاں پہ مشکل ایک ٹائم کا ناممکن ہے، جہاں پہ جو فیک بھی ریویو دیتے ہیں نا اسے بھی ہم کہتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اوریجنل چیز لکھنی ہے، آپ نے اوریجنل چیز لکھنی ہے. جہاں کا جو بزنس ہے نا وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا، وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ جس قسم کا بھی آپ کام کرو گے، لائک میں آپ کو ایگزامپل دوں. جب سے آپ مطلب بڑے ہونا اسٹارٹ ہوئے نا، آپ کو کولگیٹ کا پتہ ہے، آپ کو کولگیٹ کا پتہ آج تک ختم ہوا ہے، چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تھوڑے اور بڑے ہو گئے ہو. کچھ ایسے برانڈ ہوتے ہیں جو آپ تھوڑا اور بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے، کمپیریزن کرتے ہو، یار یہ اچھا نہیں تھا. ہم یوز تو کر رہے تھے لیکن اچھا نہیں تھا. تب کنڈیشنز کچھ اور ہوتی ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. بڑے ہوتے جائے تھوڑی آپ کی ریسٹرکشن لمیٹیشن بڑھتی جاتی ہیں، پروڈکٹ بھی چینج ہوتے جاتے ہیں. بٹ برانڈ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتا. برانڈ نے اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے. وہ کیوں آپ کو پتا ہوتا ہے؟ پتہ ہے تب اس برانڈ نے ٹارگیٹ ہی اس ایج کو رکھا ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے میں نے اس کے بارے میں پتہ کرایا ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہوتا. اس برانڈ کی اسٹریٹجی اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ وہ آپ تک بات پہنچا ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک برانڈ ہے جس نے سوچا ہے کہ میں نے 15 سے 25 سال کے بچوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، بس میرا پروڈکٹ ہی وہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ انہیں پہ فوکس کرتا جائے گا. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو نا صاف پہلے بتانا اسٹارٹ کر دیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ کیوں؟ جس بندے نے اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے نا اس نے فوکس اسی بچے پہ کی ہے اور اس نے خود ایڈورٹائزمنٹ اسٹارٹ کر دی. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو برانڈ کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ نے جب ری سیلنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس پھر کھلی عام چھوٹ ہوتی ہے. آپ جس برانڈ سے سودا کر لیں، معاہدہ کر لیں، آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے. ٹھیک ہے، میں جیسے کہتا ہوں نا 5 برانڈ ہی بہت ہیں، 5 برانڈ ہی بہت ہیں. آپ کو نہیں، آپ کے جیتے جیتے نا آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، بھوکا نہیں VIP زندگی دیں گے اگر آپ نے پک کر لی اچھے برانڈ، یونیک اور اچھے. ٹھیک ہے، تو ریٹنگ ریویو جو ہوتے ہیں یہ بڑے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ نے پڑھنے، جب بھی کسی پروڈکٹ پہ جانا ہے آپ نے پراپر جانا ہے، اسے ریڈ کرنا ہے. اس کے کچھ بھی نہیں تو نیگیٹو لازمی ریڈ کرنا ہے. اس کے نیگیٹو جتنے بھی ہیں وہ سارے ریڈ کرنے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے بیج، جس ون امیزون چوائس، یہ امیزون ہی دیتا ہے. اب یہ ملٹیپل چیزوں کو دیکھ کے دیتا ہے. یہ ریویوز، ریٹنگ، سیل، سب چیزوں کو نا ایک کیلکولیٹ کر کے اپنی طرف سے پھر وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ امیزون بیجز ہوتے ہیں. امیزون چوائس کو ہوتا ہے، بیسٹ سیلر کو ہوتا ہے، پھر اور بھی 2-3 ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے کیا ہے، لیول کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ساری چیزیں اپنی آپ کی کیلکولیٹ کرے گا، اس کے بعد دیتا ہے. لیکن اسے لیول اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ امیزون چوائس اور بیسٹ سیلر کے بھی اکٹھا بھی ہو سکتے ہیں. اسٹیپ کیا آپ کو بہر وہ خود کیلکولیٹ کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہو محنت؟ آپ نے صرف سیل، آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے سیل پہ اور اچھے ریویوز پہ. یہ آپ کو امیزون خود آپ کو سجیسٹ کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے،
Amazon choice کا مطلب پتہ کیا ہے کہ 10% میں شاید منیمم کہہ رہا ہوں 10% آپ کی سیل انکریز ہو جاتی ہے کہ Amazon choice بیج میں اچھا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتی ہے آپ کی سیل. یہ جو آپ کبھی بھی یوٹیوب پہ دیکھیں تو ٹولز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. پہلے یہاں پہ سیل وغیرہ نہیں شو ہوتی تھی, پرابلم ہوتی تھی, آپ کو ٹولز یوز کرنے پڑتے تھے, پھر آپ کو سیلز پتہ چلتی تھی. کیپا ہو گیا, ہیلیم 10 ہو گیا, جنگل اسکاؤٹ ہو گیا. اب آپ بیسک ریسرچ یہاں کر سکتے ہو. اب آپ کو کوئی ٹول لینے کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے کب, جب آپ نے فائنل کر لیا کوئی پروڈکٹ لائک کریں گے یہ والا, اب اس کی جو فائنل ٹچ ہے نا سارا کچھ دیکھنے والا وہ آپ دیکھ لیں وہ کیا ہوتا ہے ان شاء اللہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دس ون اسے کہتے ہوتے ہیں پرائسز. اسے کیا کہتے ہیں پرائسز. دو قسم کی پرائسز ہوتی ہیں Amazon یا ای کامرس پلیٹ فارم پہ. کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے لسٹنگ پرائس, ایک ہوتی ہے سیلنگ پرائس. ایک ہوتی ہے لسٹنگ پرائس, ایک ہوتی ہے سیلنگ پرائس. اب کیا ڈفرنس ہے اس کا؟ اب ایک بندہ آتا ہے جس نے پروڈکٹ لسٹ کیا, لسٹ کرنے کے بعد اس نے لسٹ کر دیا $10.99 کا, 10 جیسے کہ اس نے کیے ہوئے $9.98 کا. لسٹ اس نے کتنے پرائس پہ کیے ہوئے $9.98. اس نے دیکھا ہے اس کو ویوز آ رہے ہیں لیکن سیل نہیں آ رہی, بہت ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں. اس کی سیل ڈکریز ہو رہی ہے, ایک دم دیکھا ہے کہ اس کی سیل پہلے اچھی تھی, پہلے 1000 تھی آج جی 900 ہو گئی. تو اس نے دیکھا 100 سیل کیوں کم ہوئی. اس نے کیا کیا, ان کو دوبارہ گریب کرنے کے لیے اس نے ایک ڈیل لگا, جیسے اس نے ابھی کیا کیا ہوا ہے 24% آف, تو 7.55 یہ اس کی سیلنگ پرائس ہوگی. لسٹ اس نے کتنے پہ کیا ہوا ہے 9.98 پہ. پھر اس نے ڈیل کوپن اپ ٹو یعنی کہ جو آپ کو نیم آتا ہے اس نے کچھ پروموشن لگائی ہے. پروموشن لگانے کے بعد یہ 7.55 پہ سیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتی ہے پرائس اسے کہتے ہیں سیلنگ پرائس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گیٹ فاسٹ فری شپنگ ود Amazon پرائم. یہ Amazon پرائم بھی ایک ہوتا ہے, یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. یہ بیج بھی ہوتا ہے Amazon پرائم, یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. بائر کے لیے بھی ہوتا ہے اور سیلر کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوتا, بائر کے لیے بھی ہوتا ہے اور سیلر کے لیے بھی ہوتا ہے. سیلر بھی اس کے لیے پے کرتا ہے, بائر بھی اس کے لیے پے کرتا ہے. سیلر بھی یہ بیج ہوتا ہے Amazon پرائم. Amazon پرائم اس کا بیج کیا ہے سیلر کے لیے. پرائم کے لیے ممبرشپ ہوتی ہے, وہ آپ کو لینی پڑتی ہے بائر کے لیے. Amazon پرائم کی جو جس طرح نیٹ فلکس آئی تھنک اس کا یہ بھی چلنے لگ گیا, ویڈیوز بھی چلتی ہیں. اور ساتھ اس کی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اس کی جو شپنگ ہے نا Amazon پرائم کی, دنیا کے کسی بھی کونے پہ آپ لے رہے ہو نا پروڈکٹ اور Amazon آفر کر رہا ہے, Amazon آفر کر رہا ہے اس کی پرائم شپنگ, تو یہ دیکھیں گیٹ فاسٹ شپنگ ود Amazon پرائم. یہ دیکھیے گا فری ڈیلیوری تھرسڈے کو کتنے 6 نومبر, آج ایک ہے 6 نومبر کو آپ کو فری ڈیلیوری میں جمعرات کو پروڈکٹ مل جائے. آن دا ادر ہینڈ جو پرائم بائر ہے اور پرائم ممبرس گیٹ فری ڈیلیوری کتنے بجے تک. آپ آرڈر کرو گے نا آج کے دن ہی 6 سے 11 آپ کے دروازے پہ ہوگا پروڈکٹ. کتنا فاسٹ ہے, اس سے تیز مجھے نہیں لگتا کہیں آپ نے دیکھی ہوگی شپنگ. آپ دبئی بیٹھے دبئی کر دو, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے اس میں کیسے پہنچے. اگر وہاں پہ یہ آفر کر رہا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ پڑھنا ہے ادھر سے. یہ نہ کہ سر نے کہا ہے پرائم ہر جگہ پہ ہوتا ہے. پرائم سیلر کا بھی اپنا رول ہو سکتا ہے. سیلر کہتا ہے میں نے ایک دن کے اندر دینے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ایسی بات. سیلر جیسے یو ایس اے اور دبئی کی بات کر رہے ہیں, سیلر یو ایس اے بیٹھے ہیں, دبئی ہے, آپ پرائم ہو, لیکن وہ دبئی میں کیا کہہ رہے ہیں میں ایک دن کے اندر پہنچا دوں گا, جب ودن 24 آور پہنچو گے. یہاں پہ آ سکتا ہے گیٹ 24 آور شپنگ, فری شپنگ پرائم جو پرائم ممبرز ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کا Amazon کا ہیڈ ایک ہو جاتا ہے, اس نے پہنچا دیا, پھر آپ کا نہیں ہے. اگر اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پڑھنا کہاں سے ہے, یہاں سے. ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ آ گئے ہوں تو یہ بھی دیکھ لیں, یہاں سے آپ جوائن پرائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہاں سے آپ اس کی پرائسز ہے, یہ اس کی ڈیلیوری ہے. پہلے اس سائڈ پہ سمجھا دیتا ہوں, جدھر کا آپ نے پوسٹل کوڈ لگایا ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا ڈیلیور ٹو نیو یارک. ٹھیک ہے, پھر یہ ان اسٹاک ہے, آؤٹ آف اسٹاک ہے, ان اسٹاک یہاں پہ نظر آتا ہے. ایٹ اے ٹائم آپ کتنے پیس بائی کر سکتے ہیں یہاں سے پتہ چلے گا. یہ صرف 30 دے رہا ہے, کتنے 30. اب جتنے بھی اوتھینٹک بائر کیوں نہیں ہے, 30 سے زیادہ یہ ایک پیس بھی آپ کو زیادہ نہیں دے گا.
اس کی ریزن انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چل جائیں گے. آپ بھی کبھی کوشش, آپ یہ تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, میں 3 سے زیادہ نہیں دیتا. ہم ایک پے کرتے تھے, ہم 1 سے زیادہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, ایسا آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر اگر آپ نے پروڈکٹ نہیں لینا, صرف رکھنا ہے, یعنی کہ کرسمس آ رہا ہے, آپ نے ایک پلان بنا لیا, نومبر شروع ہے, آپ چاہتے ہو کہ 15 دسمبر تک میں یہ پروڈکٹ میرے دربار تک آ جائے, تو آپ کیا کرتے ہو, آپ ایڈ ٹو کارٹ کر لیتے ہو تاکہ دوبارہ نہ ڈھونڈنا پڑے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے ایڈ ٹو کارٹ کر سکتے ہو, یا اگر ویسے پسند آ گیا آپ ایڈ ٹو کارٹ کر لو, پھر دوسری چیزیں اکٹھی کر لو, ایڈ پہ جا کے چیک آؤٹ کر لو گے, تب بھی ٹھیک ہے. یا ڈائریکٹ آپ کہتے ہو کہ صرف ایک ہی پیس لینا, آپ اینو پہ کلک کرو گے, آپ سے وہ سائن ان مانگے گا, آپ کی کارڈ ڈیٹیل مانگے گا, اور آپ پرچیز کر لو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد شپ فرام, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شپ فرام اور سولڈ بائی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کل ہم جب ڈسکس کریں گے کیا کہتے ہیں امیزون ماڈل, ہم نے پیچھے کیا کیے تھے, امیزون بزنس ماڈل میں نے آپ کو بتایا تھا. اب کل ہم ڈسکس کریں گے امیزون ماڈل, تو وہ یہ ادھر ہی ہونے ہیں سارے, شپ فرام اور سولڈ بائی, یہ رٹے لگا لو آپ. ٹھیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو. شپ فرام, سولڈ بائی, یہ 2 ورڈ ہیں, پوری دنیا میں یہی چلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ ریٹرن ہے, امیزون کی سب سے اچھی پالیسی ہے, امیزون کی سب سے اچھی پالیسی اسی لیے یہ بائر جو ہوتے ہیں ان سے پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ پیمنٹ ہے, سیکیور ٹرانزیکشن ہے. سیکیور ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہے, کسی قسم کا پرابلم آ جاتا ہے آپ کو, کسی قسم کا پرابلم آ جاتا ہے, سیلر آپ کو پیمنٹ ریلیز نہیں کر رہا, آپ نے ریفنڈ کیا ہے, سیلر آپ کو پیمنٹ ہی نہیں دے رہا واپس, تو وہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے, امیزون. یہ مطلب ہوتا ہے سیکیور ٹرانزیکشن کا, جو پلیٹ فارم ہے وہ لے رہے, تو اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ کسی جگہ سے لو نا پروڈکٹ, کسی جگہ سے بھی, آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی ہے, ریٹرن پالیسی بھی اور یہ ٹرانزیکشن بھی. آج کل آن لائن دنیا میں کتنے زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہوتے ہیں پلیٹ فارم پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بہ نسبت اپنی ویب سائٹ سے. ٹھیک ہے, ویب سائٹ والا آپ کیا, کون پوچھے گا اس سے, میں نے ویب سائٹ بنائی ہے, میں نے آرڈر نہیں شپ کرنا, اس نے آرڈر پیسے بھیجتے جاؤ, اس سے کون پوچھے گا, کوئی بھی نہیں. شاپیفائی پہ بھی اس لیے گارنٹی نہیں ہوتی. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, یاد رکھنا, میں ہمیشہ شاپیفائی کو نیگیٹو نہیں کر رہا, بٹ پرابلم کیا ہوتا ہے, ایشوز زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اب تو سوال کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بیمار ہو گئے, ہاسپٹل چلے گئے, آپ بیمار ہو گئے, ہاسپٹل چلے گئے, 10 دن چلے گئے ہو, پیچھے سے کسی نے ریٹرن کر دی ہے. امیزون اور شاپیفائی میں کیا ڈفرنس ہے, شاپیفائی میں آپ کو ریلیز کرنا پڑے گا, نہیں کرو گے آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. بائر نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ سیلر کی طرح. ٹھیک ہے, امیزون کیا کرتا ہے, خود دے دیتا ہے, وہ کاٹے گا صحیح آپ سے, چھوڑے گا نہیں آپ کو, بٹ جب وہ خود دے کر, تو بائر کی طرف سے سیٹسفیکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب آپ کو ایشو نہیں آئے گا امیزون پہ. جی بالکل, امیزون آپ کی بھی ریٹنگ خراب ہوتی اس طرح بچائے گی. ایک آپ اچھے سیلر ہو نا, یہ دیکھیں کہ 1692 ریویو ہیں, 4.1 ہے, اور یہ تھوڑے ہیں, بتا دوں میں, 4.1 سٹار تھوڑے ہیں, 4.5 پلس سٹار میں بیٹھے ہیں لاکھوں لاکھوں ریویوز والے. خدا نہ خواستہ کل کوئی پرابلم آتی ہے انہیں, کسی بائر کے ساتھ بھی پرابلم آتی ہے, امیزون آن کر جاتے ہیں. اس میں نا 3-4 ایسی پرابلم ہیں جو امیزون آن کر لے گا. پروڈکٹ نکلا ہے, رستے میں ٹوٹ گئے, رستے میں, امیزون کہے گا میری غلطی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں کل انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کیا نہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا, وہ چھوٹی کمپنی نہیں ہے. وہ چھوٹی کمپنی ہوتی نا تو پورے پاکستان کو کبھی اوپن ہی نہ کرتی. ایک رات میں $30,000 کا اس سے نقصان پہنچایا اس امیزون کو, میاں چلی بات. ٹھیک ہے, سوک کو تھوڑے پیسوں میں نہیں آتی تھی, $30,000 نکالتے تھے تو آتی تھی. ٹھیک ہے, اور ایک سٹی کے اندر, اب یہ بات سنائی ہے, ایگزیکٹ کیلکولیشن میری نہیں ہے جو میں جھوٹ بولوں, بٹ مجھے جتنا یاد ہے, جتنا میں نے سنا تھا, 30,000 پلس اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے. کتنا, صرف میاں چلو, اور باہر کے بندے کو وہ سکھاتے بھی نہیں تھے. باہر کے بندے کو وہ چاہے کتنا بھی قریبی رشتے دار کیوں نہ,
ٹھیک ہے شہر کے لوگوں کو وہ اس طرح نہیں جو سیکھ جائے وہ کیونکہ اب آپ ہم دوست بیٹھے نا 4-5 ہم دوستوں میں کبھی نہ کبھی کوئی باہر نکل ہی جاتی تھی وہ پھر ادھر سے پک کر لیتے تھے وہاں پہ ٹرینڈ چل پڑا تھا ہر روم میں ڈراپ شپ کرتا ہوں ہر روم میں 30,000 اکاؤنٹ سوچنے میں صرف لگتا ہے مجھے چلو نہیں اتنا بڑا ٹھیک ہے لاہور نہیں ہے لاہور کراچی تو کوئی کہے نا راول پنڈی کا یہ ٹاپ 3 سٹی ہیں پاکستان کے فیصلہ آباد ہے ٹاپ 10 میں بھی شاید نہیں چلو نہ آئے ٹھیک ہے جو اس کا ڈسٹرکٹ ہے نا وہ بھی نہیں آ رہا خانوال بھی وہاں پہ 30,000 اکاؤنٹ کا بلاک ہونا بہت بڑی بات یہ بات شروع تھی اکاؤنٹ پہ کوئی سوال ہوتا ہے ہاں ڈیلیوری بوائے کو پکڑ لیتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیلیوری بوائے پہ ڈالتے ہی نہیں ہے ڈیلیوری بوائے کے پاس کوئی ایک آرڈر نہیں ہوتا ہزاروں میں آرڈر ہوتے ہیں وہ یورپین وہ جو ان کے پاس ورک ایتھکس ہے نا کبھی سوچا ہے ایک پاکستانی لڑکا آپ لوگ جاننے والے بہت سارے گئے ہوں گے یو کے گئے یورپ آپ اس سے پوچھو نا وہ آپ کچھ بھی نہ کہو تو وہ ہر ٹائم کام کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے ہر ٹائم 2 جابیں کرتے ہوئے بھی تیسری جاب چاہتا ہے 2 جابیں کرتے ہوئے بھی تیسری جاب چاہتا ہے ریزن مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور ورک ایتھکس ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا یو کے والا یورپ والا آپ کو کہہ جانا تھکا ہوا ٹھیک ہے بیمار والا الگ چیز ہوتی ہے تھکے کبھی وہ نہیں بتایا کہ میں تھکا پڑا ایک جاب کرے گا دوسرا کرے گا تیسرے کرے گا پراپر 24 گھنٹے کے اندر پیسے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے فوراً جا کے سوئے گا پھر دوبارہ 3 جاب کرے گا اس کی وجہ کیا ہے ورک ایتھکس تو یہ ورک ایتھکس میں ان کے ہے کہ ہم نے ہر بلین چھوٹے مزدور پہ نہیں ڈالنا لیبر لا بھی ایک کوئی چیز ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے پاکستانی کیس جیتے ہیں آپ کے لیبر لا کی وجہ سے لیکن وہ انصاف کرتے ہیں ان میں چیزیں ہی گئی ہیں زبان کی آپ لوگ تعریف کرتے ہو تو انصاف کی وجہ سے ہے ادھر انصاف ہے چائنا میں کرپشن کیوں نہیں اتنی پائی جاتی آپ کو پتہ ہے کہ چائنی اسکیم کرتے ہیں کال سینٹرز کا پاکستان میں بیٹھے ہیں تھائی لینڈ میں ہیں کمبوڈیا بہت مشہور ہے پیچھے ادھر بیٹھے ہیں چائنا میں کیوں نہیں کرتے کبھی سوچیں رول آف لا اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا نا پھانسی ہے کوئی آپشن ہی نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ نکل گئے ہیں لیبر لا سے تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ اس کا ایشو نہیں بناتے اب یہ کیسے اپنے ذمہ داری لیتا ہے یہ کل انشاءاللہ پورا کمپلیٹ بتاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہوتی ہیں ویریشنز اب آپ سب نے نا اپنے اپنے دماغ میں مائنڈ میں کیلکولیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کیلکولیٹ کرنے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ کیلکولیٹ کرو کہ یہ کتنی ویریشن بن رہی ہیں کیلکولیٹ کر کے صرف ڈن کا کہنا ہے پھر میں سب سے پوچھوں گا باری ویریشن کیلکولیٹ کرنی ہے ویریشنز کیا ہوتی ہیں پتہ ہے وہ سوری میں سمجھاؤں تو صحیح چینج ہر پروڈکٹ شرٹس کی ایگزامپل لے لو آپ سٹور پہ جاتے ہو آپ کے پاس آپشنز ہیں سب سے پہلا آپشن صرف 2 رکھتا ہوں لمیٹیشن کیونکہ 2 بلیک وائٹ ریڈ یہ 3 سوٹ ہیں اب بچوں کے لیے لینے ہیں بڑوں کے لیے لینے ہیں بوڑھوں کے لیے لینے ہیں یا مڈل ایج کے لوگوں کے لیے لینے ہیں یہ 4 وہ ہو گئے 3 کلر ہیں یہ ویریشن ہوتی ہے اب ویریشن کتنی قسموں کی ہوتی ہیں ویریشن ہو سکتی ہے کلر کی ویریشن ہو سکتی ہے ویٹ کی ویریشن ہو سکتی ہے سائز کی اور کس چیز کی ہو سکتی ہے بالکل ویریشن ہو سکتی ہے جینڈر کی تو سائز میں آ گیا پرائز کی ہو سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے 4 ہو گئی اور کوالٹی مشکل ہے کوالٹی شاید کوئی کس حساب سے کہہ رہا ہے ویسے ہو سکتی ہے آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں جیسے ویٹ کی میں بتاتا ہوں ویٹ کی آپ گروسری لینے جاتے ہو ٹھیک ہے 5 kg چاول 4 kg یہ گروسری کی ہوگی ویٹ ڈمبل ہے
ایک برانڈ نے ڈمبل بنایا ہے، تو وہ جو ڈمبل ہوں وہ کس ٹائپ کے ہوں گے، یعنی کہ 5 kg کا لیدر ڈمبل ہے، 4 kg کا لیدر ڈمبل ہے، 3 kg کا لیدر ڈمبل ہے، ٹھیک ہے، وہ کس میں آ جاتا ہے، ویٹ ویریشن میں آ جاتا ہے، اور آپ کوالٹی کو کچھ سمجھو، کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مائنڈ میں آتا ہے فوراً ڈسکس کیا کرو، شاید ہمارے کنسیپٹ کے لیے لیدر بیگ جیسے کچھ برانڈ فیک کرتے ہیں میٹیریل کی، یہ کوالٹی کی جگہ میٹیریل کی ویریشن ہو سکتی ہے، یہ کوالٹی میں آئے گا کیونکہ بیگ کی نہیں وہ کوالٹی آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، لیکن وہ کوالٹی نیم نہیں آئے گا، کوالٹی کیونکہ جب انسان کے مائنڈ میں آتی ہے نا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح کی آ جاتی ہے، جب وہ میٹیریل لکھیں گے نا وہ لکھیں گے پلاسٹک، پی وی سی، پلاسٹک کی قسم ہے پولی پرائن، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈفرینشیشن ہو، لیکن وہ عوام کے لیے یہ نہیں لکھیں گے نمبر 1 پلاسٹک ہے، نمبر 2 پلاسٹک ہے، نمبر 3 پلاسٹک ہے، پلاسٹک کا نام چینج کر دیں گے، لیدر ہائی کوالٹی کا لکھیں گے لیکن لیدر کا نیم دیں گے وہ والا، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بالکل، تو اب یہ ادھر کدھر سے کیا ہو گئی ہے، اور کوئی آپ کے دماغ میں ویریشن ہے تب تک آن لائن والے بھی آ جائیں، کوئی ویسے ڈسکس بس کلر نہیں ہو سکتی، کلر بتائیں، وہ وائٹ کلر میں ہے کہ بین میں ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اس کو نام کیا دو گے، نام بتاؤ، ڈیزائن ویریشن، ٹھیک ہے، بہترین ہے، یہ اس لیے یاد رکھنا ہوتا ہے ان فیوچر کیونکہ آپ نے کام ای کامرس کا کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ویریشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ویریشنز، ایک ہوتی ہے وننگ ویریشن، ایک کیا ہوتی ہے، ابھی جو وہ سول کھلا ہوا ہے نا ان سول وہ وننگ ویریشن کا اوپن ہے، ابھی مجھے نا یہ سٹاپ کر کے